بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے یونیورسٹی میں پڑھانے اور یونیورسٹی میں پڑھنے کی۔ جب میں میڈیکل کالج میں تھا تو نارملی طریقہ کار یہ تھا کہ گھنٹے بھر کا لیکچر ہوتا تھا اور استاد اپنی بات کر رہے ہوتے تھے، ہم ان کی بات سن رہے ہوتے تھے، لکھ رہے ہوتے تھے۔ ٹرانسپیرنسیز کا دور تھا، پاور پوائنٹ سلائڈز بھی اس وقت ذرا کم کم ہی میسر ہوا کرتی تھی، تو ہم گھنٹے گھنٹے ان کی تقریر سنتے تھے۔ اور بعد میں جو تھوڑی بہت کرٹیکل تھنکنگ یا تجزیے کی صلاحیت یا کچھ کریٹیوٹی ڈیولپ ہوئی، وہ وارڈس میں جا کر ہوئی، جب ہم مریض دیکھتے تھے، مریض کے آس پاس ڈسکشن کرتے تھے، ڈائگنوسس بناتے تھے، کویشچن سالو کرتے تھے۔ جب میں پی ایچ ڈی کے لیے گیا تو وہاں ایک عجیب و غریب طریقہ کار تھا۔ یو کے میں اب مجھے نہیں پتا کیا صورتحال ہے، لیکن اس زمانے میں کورس ورک نہیں ہوتا، تو میں پڑھاتا کوئی نہیں تھا، مگر کچھ طریقہ کار تھے جس کے ذریعے ہماری اسسمنٹ ہوتی رہتی اور ہمیں پڑھنے کے لیے اور چیزوں کو سمجھنے کے لیے پرومپٹس ملتے رہتے تھے۔ سو وہ طریقہ کار کیا تھے جی، کہ فار ایگزامپل ایوری 6 ویکس پہ ہماری باری آ جاتی تھی کہ ہمیں اپنا کام جو ہے وہ اپنے گروپ کے سامنے پریزنٹ کرنا ہوتا۔ اس میں لوگ سوال کرتے تھے، بہت بنیادی نوعیت سے لے کے بہت تجزیاتی قسم کے سوال، اور ان کے جوابات کی تیاری آپ کو پہلے سے کر کے جانی ہوتی تھی، کیونکہ اگر آپ نے پڑھا ہوا نہیں ہے اور اس نے کوئی بیسک سی بات پوچھی۔ میری پہلی میٹنگ میں یہی ہوا کہ میں ایک ڈی این اے سیکوینس کو ایمپلیفائی کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا، ایک باہر سے اسیسر آیا ہوا تھا ہماری میٹنگ اٹینڈ کرنے کے لیے، کہ یار اس میں کتنے بیس پیئرز ہیں؟ تو میں نے کہا ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ اچھا، تو تم جس والے سیکوینس کو ایمپلیفائی کرنا چاہ رہے ہو اور جس کے بارے میں پلان کر رہے ہو، اچھا وہ بالکل پہلی میٹنگ تھی تو ابھی مجھے خود بھی کچھ سمجھ نہیں تھی، تو اس میں کتنے بیس پیئرز ہیں؟ اور میں اس کا منہ دیکھ رہا ہوں کیونکہ ابھی تو منصوبہ میرے دماغ میں ہی چل رہا تھا۔ تو اسی طرح کے سوال جواب لوگوں کو ایکسپلین کرنا، لوگوں کی مدد کرنا، دوسروں کا کام دیکھنا، اس کے اوپر تجزیہ کرنا، اس نے گریجولی کریٹیکل تھنکنگ تھوڑی سی ڈیولپ کر دی۔ میں نہیں کہوں گا کہ میں بہت ہی زیادہ اچھا تجزیہ نگار ہوں یا تجزیہ کار ہوں، مگر بہرحال کچھ گزارا ہے۔ پھر دوسرا مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ آپ ہر 1 مہینے بعد تقریباً اپنے سپروائزر سے میٹنگ کرتے تھے، تو جو بھی کام آپ نے کیا ہے وہ کام آپ اس کے سامنے لے جاتے تھے اور اس کو بتا دیتے کہ جی میری پروگرس یہاں تک پہنچی ہے۔ کبھی کبھی 3 مہینے تک کوئی پروگرس نہیں ہوتی تھی، اور کبھی کبھی 1 مہینے میں بہت کام ہو جاتا تھا۔ تو آپ سوچ رہے ہوتے تھے اور آپ کو انتہائی اسٹوپڈ قسم کا ایکسپیریمنٹ پروپوز کر دیتے تھے کہ یار میں یہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتا تھا جاؤ کرو۔ جب آپ 2 مہینے بعد یا 1 مہینے بعد منہ پھلا کے اس کے سامنے واپس آتے تھے، منہ لٹکا کے، کہ جی یہ تو نہیں ہو رہا، کہتے ہاں میرا یہی خیال تھا، اب تمہارا کیا خیال ہے؟ پھر آپ کوئی دوسرا پروپوزل دے دیتے تھے۔ 3 سال کا جو میجر حصہ ہے وہ یہی کرتے ہوئے گزرا ہے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، اور تیسرے کے بعد چوتھا فیلڈ ایکسپیریمنٹ۔ یہ چیز آپ کو کیا سکھاتی ہے؟ یہ چیز آپ کو فیلئر سے لڑنا سکھاتی ہے، اس کے سامنے کھڑے ہونا سکھاتی ہے، گر کر اٹھنا سکھاتی ہے، اور فیلئر کی وجوہات پر غور کرنا سکھاتی ہے۔ اچھا جی، یہ کوئی اچھا میں بایولوجیکل سائنسز میں کام کرتا تھا، تو یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں تھی کہ آپ نے کوڈ چینج کیا اور آپ کا کام ٹھیک ہو گیا۔ سو آپ سارا ایکسپیریمنٹ نئے سرے سے ڈیزائن کریں گے، مالیکولز آرڈر کریں گے، اب ڈفرینٹ کیمیکلز منگوائیں گے، پھر دوبارہ نیا پروسیس شروع کریں گے، اور ظاہر ہے اس پہ خرچہ بھی ہو رہا ہے، اور آپ کو سکھانے کی قیمت ہے یہ جو کہ سپروائزر پے کر رہا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ اس ایکسپیریمنٹ کا حل کچھ نہیں نکلنا، مگر وہ آپ کو کھیلنے دیتا کہ ٹھیک ہے جی کریں آپ۔ سرکار نے فیس پے کی بھی تھی، اور ظاہر ان کے پاس اپنی گرانٹ بھی ہوتی ہے، تو اس سے ملا جلا کے ہمارا خرچہ چلتا ہے۔ ہم یہاں یونیورسٹیز کے اندر پڑھاتے ہیں۔ جب میں MBA کرنے گیا تو 3 گھنٹے کی کلاس ہوتی، اور میں خود بھی 3 گھنٹے کی کلاس لیتا رہا ہوں جب میں MBA کو پڑھا رہا تھا۔ مگر اگر آپ میرے کسی ایسے اسٹوڈنٹ سے پوچھیں گے جس نے مجھ سے سائیکالوجی پڑھی ہے یا مارکیٹنگ پڑھی ہے، تو وہ یہ بتائے گا کہ کلاس کے اندر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ میں 3 گھنٹے تک کھڑے ہو کے لیکچر دے رہا ہوں، اور میں اپنی کلاس کو بہت انگیج کرنے کی کوشش کرتا ہوں، ان سے کام کرواتا ہوں، ان کو پروجیکٹس دیتا ہوں۔ ہمارا ایک پیج ہے ڈاؤ کالج آف بایو ٹیکنالوجی کا، جہاں میں مارکیٹنگ پڑھاتا ہوں۔ فیس بک پہ آپ جا کے دیکھیے گا اس کو، اور لنک ہم نیچے شیئر کر دیں گے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ میرے اسٹوڈنٹس کس طرح کے پروجیکٹس کرتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ وہ ایک پروڈکٹ بناتے ہیں، بلکہ وہ اس پروڈکٹ کو
مارکیٹ کرنے کے لیے اس کی ایڈورٹیزمنٹ بھی کرتے ہیں، ایک ایڈ بناتے ہیں، ایک مارکیٹنگ پلان بناتے ہیں، اور کچھ اسٹوڈنٹس بعد میں بھی اس کو جاری رکھتے ہیں، بہت زیادہ نہیں لیکن کچھ سال تک تو جاری رکھتے ہیں کم سے کم۔ خیر، تو بات آ رہی تھی کہ ہم یونیورسٹی میں کیسے پڑھائیں۔ تو ہوا یہ کہ اصل میں میرا ایک سلسلہ تھا جس میں نے ایک پریزنٹیشن دی تھی کہ میڈیکل کالج کا جو ٹیچر ہے اس کا رول کس طرح چینج ہو رہا ہے، دا رولز آف اے میڈیکل ٹیچر۔ جو پیراڈائم ہے میڈیکل ایجوکیشن کا وہ بدل رہا ہے، ہمارا کریکولم ڈیزائن بدل رہا ہے، ہماری اسیسمنٹس بدل رہی ہیں، ہمارا پڑھانے کا انداز بدل رہا ہے، اور ہمارا جو ایویلویشن پروسیس ہے اوور آل وہ سب کچھ بدل رہا ہے۔ یہ سب ہم جب تک امپلیمنٹ نہیں کر سکتے جو کہ دنیا ہمیں کہہ رہی ہے، جب تک کہ ہم میڈیکل ٹیچر کو نہ بدلیں۔ اور ظاہر ہے جب میں میڈیسن کی بات کر رہا ہوں تو یہ یونیورسٹی اوور آل اسی نظام کے تحت چلے گی۔ سو یہ باتیں صرف میڈیکل ٹیچر کے لیے نہیں ہیں، یہ باتیں ہر یونیورسٹی کے ہر ٹیچر کے لیے یا ہر کالج کے ہر ٹیچر کے لیے۔ ٹیچر کا نیا رول کیا ہے؟ پہلا رول ہے کہ ٹیچر انفارمیشن کا ذریعہ ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو انفارمیشن اسٹوڈنٹ کے پاس جا رہی ہے وہ ٹیچر کے پاس سے جا رہی ہے، تو ٹیچر کے اپنے پاس انفارمیشن کا ہونا ضروری ہے۔ سیکنڈ چیز یہ کہ ٹیچر انفارمیشن کا کیوریٹر ہے، رکھوالا ہے۔ وہ اسٹوڈنٹ کو بتائے گا کہ فلاں چیز آپ نے فلاں جگہ سے پڑھنی ہے، فلاں چیز آپ نے فلاں جگہ سے دیکھنی ہے، فلاں چیز آپ نے فلاں جگہ سے دیکھنی ہے، مگر اس کے لیے پہلے ٹیچر کو یہ بات معلوم ہونا ضروری ہے۔ ٹیچر کا دوسرا رول یہ ہے کہ ٹیچر ایک فیسیلیٹیٹر ہے۔ وہ زمانے گزر گئے کہ آپ ایک اینڈ پہ کھڑے ہو کے انفارمیشن ساری کی ساری بچوں پہ الٹ دیتے تھے، بچے مرغیوں کی طرح آتے تھے دانہ چگنے کے لیے، یہ بات میں نے شاید پہلے بھی کہی تھی، اور جس میں جتنی جان ہوتی تھی، جس میں جتنا دم ہوتا تھا اتنا دانہ چگ کے وہ چل گیا۔ اب ہم یہ مانتے ہیں کہ ہر اسٹوڈنٹ ایک انڈیویجول ہے، تو آپ کا رول اب انفارمیشن ڈیلیورر کا نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر ساری معلومات الٹ دیں گے اور وہ چگ کے چلا جائے گا۔ آپ نے اسے بتانا ہے کہ یہ چیزیں یہاں 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 ملیں گی، آپ نے یہاں سے پڑھنی ہے، اور آپ نے اس کو ایک میننگ فل پلان بنا کے دینا ہے اسٹوڈنٹس کو۔ آپ کا رول اب ایک فیسیلیٹیٹر کا ہے۔ دنیا چلی گئی ہے ٹیچر سینٹرڈ سے اسٹوڈنٹ سینٹرڈ لرننگ کی طرف، یعنی کہ اب آپ نے اس کو لاٹھی لے کے ہانکنا نہیں ہے، آپ نے اس کو یہ احساس دلانا ہے کہ لرننگ آپ کا اپنا کام ہے، آپ کی اپنی ذمہ داری ہے، آپ یہاں سیکھنے کے لیے آئے ہیں، میرا کام ہے کہ میں آپ کو ان ذرائع تک پہنچا سکوں جس کے ذریعے آپ بہت اچھا سیکھ سکتے ہیں۔ ٹیچر کا اگلا رول ہے جناب کریکولم ڈیولپر، یعنی کہ اب آپ نے یہ طے کرنا ہے کہ اس بچے کو کیا کیا پڑھایا جائے گا، کیا کیا سکھایا جائے گا، کیا کیا سمجھایا جائے گا، کس انداز میں سکھایا جائے گا، کس ذریعے سے سکھایا جائے گا۔ جب یہ سیکھ لے گا تو اس کا امتحان کیسے لیا جائے گا کہ ہمیں پتہ چلے کہ اس نے واقعی میں یہ سب کچھ سیکھ لیا ہے۔ پھر اس سے پہلے ایک بات آتی ہے کہ میں جو سکھا رہا ہوں میں کیوں سکھا رہا ہوں، کیا یہ اس کے کام کا ہے بھی یا نہیں۔ اب کچھ عرصے پہلے تک ہم 9 کلاس کے بچے کو فلاپی ڈسک سکھا رہے تھے کہ فلاپی ڈسک ایسی ہوتی ہے اور ایسے لگتی ہے۔ بھائی آپ کیوں سکھا رہے ہیں اس کو، اس کے کس کام کی ہے؟ آپ نے جو کچھ بھی سکھانا ہے وہ ہوگا جس کا اثر آپ نے اپنی فائنل پروڈکٹ یعنی اس بچے میں دیکھنا ہے۔ اس بچے کو آپ نے ہائر آرڈر تھنکنگ سکلز دینے ہیں، یعنی تجزیے کی صلاحیت، تخلیق کی صلاحیت دینی ہے۔ یہ سب کچھ کب ہوگا؟ جب آپ اس کو وہ سارا کچھ سکھائیں گے جس سے یہ صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں، اس سے یہ کام کرائیں گے، اس سے تقریباً ریئل لائف پروجیکٹس کرائیں گے یا ایٹ لیسٹ اس سے سیمولیشن پروجیکٹس کرائیں گے یہ جو ریئل لائف جیسے ہوں کم سے کم، تب جا کے اس کے اندر یہ صلاحیتیں پیدا ہوں گی۔ ٹیچر کا اگلا رول یہ ہے کہ اس نے یہ طے کرنا ہے کہ میں نے یہ جو کچھ سکھا دیا ہے اس بچے کو، اس کورس میں جو میں نے ڈیزائن کیا تھا، بچے کو جو کچھ سمجھایا گیا ہے، میں اس کو اسیس کیسے کروں۔ دیکھیں ہم بڑی زیادتی کرتے ہیں، اگر ہم سارا کچھ جو کچھ اس نے 1 سال میں کیا ہے یا 3 مہینے میں کیا ہے، جتنے بھی عرصے کا آپ کا کورس ہے،
وہ سارا کچھ ایک دن میں ایسیس کرنے کی کوشش کرتے ہیں 2-2.5 گھنٹے میں. ہو سکتا ہے اس دن اس کی طبیعت خراب ہو سکتا ہے اس دن اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا, ہو سکتا ہے اس کے ارد گرد کوئی طوفان گزر رہا ہو جس سے وہ لڑ رہا ہے, تو اس دن کی پرفارمنس اس کی تو یقیناً خراب ہو جائے گی. تو کیا یہ انصاف ہے کہ آپ اس دن کی بنیاد پر اس کو فیل کر دیں اور اسے کہیں چلیں بھائی ساری کی ساری کہانی دوبارہ کرو, جبکہ وہ پوری انٹرنل ایویلویشن کے اندر بہت بہترین کام کرتا ہوا ہے. تو گریجولی ہمارا کام یہ ہے کہ ہم انٹرنل ایویلویشنس کو جو اس کی کلاس کی پرفارمنس ہے اس کو ویٹیج دیتے چلے جائیں, اور جو فائنل ایگزام ہم ایک وقت میں لیتے ہیں اس کو کم سے کم کرتے چلے جائیں. آہستہ آہستہ ہم وہاں چلے جائیں جہاں پہ وہ صرف ایک رسم رہ جائے, اور جو اس کی تھرو آؤٹ دا سیمسٹر یا ایئر پرفارمنس ہے اصل میں اس کو جج کیا جائے اور اس کی بنیاد پر اس کو کلیئر کیا جائے. کچھ سکلز جو ہم نے اس کے اندر پیدا کرنے ہیں, کچھ کمپیٹنسیز کہ وہ کیا 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 کام کر سکتا ہے, اصل میں اس کو اسیس کیا جائے, اس کے رٹے کی صلاحیت کو اسیس نہ کیا جائے. یہ اسیسمنٹس کیسے ہوں گی اس پہ ہم بات کرتے رہیں گے انشاءاللہ, اب یہ سلسلہ چلتا رہے گا, ہم اس کو آپ کے ساتھ آگے انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. ٹیچر کا اگلا جو کردار ہے وہ بتانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا سوچیں. آپ سوچیں کہ آپ کی زندگی میں کون سے ایسے اساتذہ تھے جو بہترین تھے. کچھ ایڈجیکٹیوز کے بارے میں سوچیں, اور اگر چاہیں تو یہاں پہ اس ویڈیو کو پاز کر کے لکھ لیں ان کے اندر کیا صلاحیتیں موجود تھیں اور کیا صلاحیتیں موجود نہیں تھیں. جب آپ یہ کام کر لیں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کچھ ایسے بدترین لوگوں کے بارے میں سوچیں جنہوں نے آپ کو پڑھایا, ان کے اندر کیا صلاحیتیں موجود تھیں اور کیا صلاحیتیں موجود نہیں تھیں. پھر آپ اپنے بارے میں سوچیں, کیونکہ آپ بھی تو ایک استاد ہیں, کہ ان میں سے آپ کے اندر کون سی صلاحیتیں موجود ہیں اور کون سی صلاحیتیں موجود نہیں ہیں. کیا آپ کے اندر ایسی تو کوئی صلاحیت نہیں ہے کہ جو بدترین اساتذہ کے اندر موجود تھی؟ کیا آپ وہ ٹریٹس تو شو نہیں کرتے اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ؟ یہ گریجول پروسیس ہے, ظاہر ہے ایک پروسیس ہے جو کہ وقت لے گا آہستہ آہستہ اپنے اندر کیریکٹرسٹکس پیدا کرنے کا, اور جب آپ کے اندر وہ اچھے اساتذہ والے کیریکٹرسٹکس پیدا ہو جائیں گے تو آپ ایک رول ماڈل بن جائیں گے, یعنی ایک ایسا شخص جس کو دیکھ کر بچہ انسپریشن پکڑتا ہے, جس کو دیکھ کے بچے کے دل میں یہ آیا کہ یار میں ایسا بننا چاہتا ہوں. تو آپ کو وہ تمام اوصاف پیدا کرنے پڑیں گے جو کہ ایک بہترین انسان کے اوصاف ہوتے ہیں. ہم نے ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے آب حیات کا, آپ چاہیں تو اس سلسلے کو دیکھ سکتے ہیں, ہم لنک یہاں اٹیچ کر دیں گے تاکہ آپ ان کیریکٹرسٹکس کو اپنے اندر داخل کر سکیں جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے مطابقت رکھتے ہیں. رول ماڈل کے بعد جو اگلا کردار ادا کرنا ہے آپ نے, وہ ہے ایک لیڈر اور مینیجر کا. اپنا کورس آپ پڑھا رہے ہیں, آپ بہت سارے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں, بہت سارے لوگوں کو سکھا رہے ہیں, جو آپ کے پاس سے گزرتا ہے وہ نفع حاصل کر کے گزرتا ہے, اور آپ بہت سارے اسکلز سیکھ رہے ہیں. ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر ٹیکنالوجی کی بات کی, آپ بہت سارے اسکلز بھی سیکھ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایک پروفائل بلڈ ہو رہا ہے جو کہ ایک وی شیپ پروفائل ہے. مگر آگے جانے سے پہلے کہ یہ وی شیپ پروفائل کیا ہوتا ہے, میں آپ کو کنٹراسٹ بتاتا ہوں کہ وی شیپ پروفائل کی کانسیپٹ آیا کہاں سے. ایک ہوتا ہے آئی شیپ پروفائل. آئی شیپ پروفائل کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہت کمپیٹنٹ ہیں اپنے سبجیکٹ کے اندر, آپ کو بہت آتا ہے, مگر بس آپ کو اپنا ہی سبجیکٹ آتا ہے اور کچھ نہیں آتا. نہ آپ کو پڑھانا آتا ہے, نہ آپ کو سمجھانا آتا ہے, نہ آپ کو جو ہے وہ بچوں کو اپنے ساتھ اٹیچ کرنا آتا ہے, نہ آپ کے اندر خوئے دل نوازی ہے. یہ ساری چیزیں آپ کے اندر نہیں ہیں, بس آپ کو اپنا سبجیکٹ آتا ہے. آپ ایک راستے پہ چلے جا رہے ہیں, بہت کمپیٹنٹ ہیں, مگر ٹو بی آنیسٹ آپ کسی کام کے نہیں ہیں, کیونکہ آپ سے دنیا کو شاید ہی کوئی فائدہ ہو رہا. تو آپ ایک آئی شیپ پروفائل رکھتے ہیں, میں بھی ہو بھی رہا ہوں, مگر ایسا استاد جو کہ صرف اپنا کام کر رہا ہے اور پڑھا بھی ڈھنگ سے نہیں رہا اور باقی اس کو کچھ نہیں آتا, تو وہ تو یقیناً کسی کام کا نہیں ہے. میں بھی کسی اور فیلڈ کے اندر شاید وہ کسی کام کا ہو بندہ. تو یہاں سے ڈیولپ ہوا جناب ایک ٹی شیپ پروفائل, یعنی کہ آپ کو اپنا سبجیکٹ بہت اچھا آتا ہو مگر آپ کو کچھ بیسک سکلز موجود ہوں. اب وقت آ گیا ہے جناب ایک وی شیپ پروفائل ڈیولپ کرنے کا. آپ کو اپنا سبجیکٹ بہت اچھا آتا ہو, آپ کو ان تمام ایڈیشنل سکلز کے اوپر کمانڈ ہو جو آپ کو اپنا سبجیکٹ ڈیلیور کرنے کے لیے آنے چاہیے.
آپ کے کمیونیکیشن سکلز اچھے ہوں، فیوچر کے لیے آپ کو ٹیکنالوجی کا استعمال آتا ہو، بچوں کو انگیج کرنا آتا ہو، بچوں کے ساتھ آپ کے کیریکٹر کے اندر ایک ایسی چیز ہو جس کو دیکھ کے انہیں انسپریشن ملتی ہو. یہ تمام چیزیں جب آپ ڈیولپ کریں گے تو آپ ایک وی شیپ پروفائل کی طرف جا رہے ہوں گے. اور پھر بہت سارے ٹیکنیکل سکلز بھی ہیں نا، کریکولم ڈیزائن پتا ہو آپ کو، ایویلویشن پتا ہو، اسیسمنٹس پتا ہو، یہ ساری چیزیں آپ نے کر رکھی ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ یہاں آپ کو یہ چیزیں تھوڑی تھوڑی سکھاتے رہیں. ایجوکیشنل تھیوریز کا آپ کو پتا ہو، ایجوکیشنل سائیکالوجی کی آپ کو سمجھ ہو، آپ کو لرننگ ڈیزائن کے بارے میں معلوم ہو، آپ کو یہ علم ہو کہ سبق کو چھوٹے ٹکڑوں میں کیسے توڑنا ہے تاکہ اسٹوڈنٹ اس کے ساتھ انگیج ہو سکے. تو جناب یہ ہے رول مینیجر اور لیڈر کا جو آپ ادا کریں گے. اگلا رول یونیورسٹی کے ٹیچرز کا کم سے کم یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک اسکالر ہو، یعنی کہ وہ ایجوکیشنل ریسرچ پڑھتے ہوں، سمجھتے ہوں اور اس کو اپلائی کرنا جانتے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو مسلسل کچھ نہ کچھ پڑھنا پڑے گا، کچھ نہ کچھ سیکھنا پڑے گا، اپنی کیپیبلٹیز میں، اپنی کمپیٹنسیز میں اضافہ کرنا پڑے گا. اور آخری چیز جو ایک ادر ٹیچر سے ایکسپیکٹ کی جاتی ہے کہ وہ ایک پروفیشنل ہو، یعنی اسے اپنے پیشے سے محبت ہو، پیشے کے اندر جو اخلاقیات کا دائرہ ہے اس کے علم میں ہو اور وہ اس دائرے کو کراس نہ کرے، چاہے وہ اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ معاملات کر رہا ہو، چاہے وہ ایک جنرل پبلک کے ساتھ معاملات کر رہا ہو، چاہے وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ معاملات کر رہا ہو، چاہے وہ بچوں کے پیرنٹس سے بات کر رہا ہو. ان تمام معاملات میں وہ اخلاقیات کا اور پروفیشنلزم کا دائرہ ذہن میں رکھے، اس کے اندر رہے اور اس طرح بیہیو کرے جس طرح کے ایک ٹیچر کو بیہیو کرنا چاہیے. مجھے امید ہے کہ آپ کو میری باتیں کچھ اچھی لگی ہوں گی، آپ ان پر غور کریں گے، اپنے لیے ایک لائحہ عمل بنائیں گے. ہم انشاءاللہ آپ کو سکھائیں گے کہ اپنی تمام کی تمام جو کارکردگی ہے اس کا ریکارڈ الیکٹرانکلی کیسے رکھا جائے. آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ہم اس موضوع پر گفتگو کرتے رہیں گے. ہم ایجوکیشنل سائیکالوجی پہ بات کریں گے، ہم ٹیچنگ اینڈ لرننگ ٹیکنیکس پہ بات کریں گے، ہم یہ گفتگو کریں گے کہ آپ اپنا ایک الیکٹرانک پروفائل کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کسی کو اپنا الیکٹرانک پروفائل بھیج سکیں، آپ اپنی کارکردگی کے ثبوت کیسے جمع کر سکتے ہیں اور ان کو ایک اچھے انداز میں کیسے شوکیس کر سکتے ہیں. تو یہ ساری گفتگو اس سلسلے میں ہوتی رہے گی. میری خواہش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اگر آپ یہ ساری چیزیں دیکھتے رہنا چاہتے ہیں، اور یہ جو پلے لسٹ ہے ٹیچنگ اینڈ لرننگ کی، اس کو شروع سے دیکھ لیں تاکہ جو باتیں بھی ہم نے آپ کو بتائی ہیں وہ آہستہ آہستہ آپ کو پڑھنے کو ملتی رہیں، سننے کو ملتی رہیں، آپ کو اس کا انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اور ایک مزید بات یہ کہ ہمارے 2 اور سلسلے ہیں جسے آپ کو دیکھنا چاہیے اگر آپ اپنے کیریئر اور پرسنل اینڈ پروفیشنل بلڈنگ میں انٹرسٹڈ ہیں. ایک ہے جناب کیریئر 101 اور دوسرا ہے آب حیات. تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی. السلام علیکم.